السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، آپ کے پسندیدہ پروگرام ہم اور ہمارا معاشرے میں ایک بار پھر آپ کا خیر مقدم ہے۔ آج اس پروگرام میں ہم بات کریں گے اولڈ ایج ہوم کی۔ ہمارے معاشرے میں اولاد کی بڑھتی ہوئی بے حسی اور اس کے نتیجے میں مسلم معاشرے میں بھی اولڈ ایج ہوم کے بڑھتے ہوئے چلن کے حوالے سے آج کے اس پروگرام میں ہم بات کریں گے۔ یہ ایک تلخ حقیقت ہے کہ کبھی صرف مغربی معاشروں میں خاندانی نظام کی ٹوٹ پھوٹ کا نتیجہ سمجھا جانے والا اولڈ ایج ہوم اب ہمارے ملک، حتیٰ کہ ہمارے جو پڑوسی ملک ہیں، اسلامی ملک پاکستان اور بنگلہ دیش میں بھی نظر آنے لگا ہے۔ ان اولڈ ایج ہومس میں اولاد کی نااہلی اور نافرمانی کے شکار والدین اور ضرورت مند عمر رسیدہ افراد کی دیکھ بھال کی جاتی ہے۔ شہروں میں بسنے والے نام نہاد ترقی پسند افراد اور نافرمان اولاد اپنے بوڑھے والدین کو اپنے ساتھ نہیں رکھنا چاہتے۔ اس بارے میں جو وجوہات بیان کی جاتی ہیں وہ عام طور پر یہ ہوتی ہے کہ آج کل کی بہویں بوڑھے ساس اور سسر کی خدمت کو اپنا بنیادی فریضہ تصور نہیں کرتی، اس لیے وہ شوہر کے بوڑھے والدین کو اپنے ساتھ رکھنا نہیں چاہتی۔ دوسرا یہ کہ میاں بیوی دونوں نوکری پیشہ ہوتے ہیں، لہٰذا والدین کی خدمت کرنے کا موقع نہیں مل پاتا۔ اور تیسری وجہ یہ بتائی جاتی ہے کہ شہروں میں لوگوں کے پاس کشادہ مکان نہیں ہوتا، لہٰذا بوڑھے والدین کو اولڈ ایج ہوم میں علیحدہ رکھتے ہیں۔ مگر یہ وجوہات مکمل سچ نہیں۔ سچ یہ بھی ہے کہ اولڈ ایج ہوم کے چلن میں نافرمان اور بے حس اولاد کے ساتھ ساتھ والدین بھی اس نئے رواج یا یوں کہہ لیجئے کہ اس نئی سوچ کے لیے ذمہ دار ہیں۔ زندگی کا یہ متفقہ اصول ہے، آپ جو بوئیں گے وہی کاٹیں گے۔ اولڈ ایج ہوم کے فروغ میں نہ صرف مذہبی اور اخلاقی تربیت کی فراہمی سے والدین کی لاپرواہی، بلکہ اس مصروف ترین دور میں والدین کا اپنے بچوں کے ساتھ اختیار کیا جانے والا رویہ اور ان کے ساتھ کیا جانے والا سلوک بھی اولڈ ایج ہوم کے پھلنے پھولنے اور اس کے فروغ میں اہم کردار ادا کر رہا ہے۔ اولڈ ایج ہوم کی شروعات کیسے ہوئی اور کب ہوئی اور اس کا موجد کون ہے، یہ ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن تحقیق سے پتہ چلتا ہے کہ اولڈ ایج ہوم کی ابتدا یورپ سے ہوئی ہے، جس کی بنیادی وجہ چھوٹی فیملی، نیوکلیئر فیملی سے کہا جاتا ہے وہاں پہ، اس چھوٹی فیملی کا سسٹم اور اس کا تصور ہے۔ والدین کا اپنے بچوں کو مذہبی اور اخلاقی تربیت کی فراہمی سے غفلت اور لاپرواہی اس کا اہم ذمہ دار ہے۔ شاید اسی یورپی تہذیب کی طرف اشارہ کرتے ہوئے علامہ اقبال نے برسوں پہلے کہا تھا کہ ڈھونڈنے والا ستاروں کی گزرگاہوں کا اپنے افکار کی دنیا میں سفر کر نہ سکا، اپنی حکمت کے خم و پیچ میں الجھا ایسا کہ آج تک فیصلہ نفع و ضرر کر نہ سکا۔ جس نے سورج کی شعاؤں کو گرفتار کیا، زندگی کی شب تاریک سحر کر نہ سکا۔ اصل میں یورپ نے اپنی نسل کو مذہبی علوم سے بہت دور رکھا، حالانکہ عیسائی مذہب کو یورپ میں مرکزی حیثیت حاصل ہے، لیکن اب یہ مذہب صرف چند تہوار وغیرہ منانے کی حد تک ہی محدود ہے۔ مگر دوسری طرف ہم مسلمان ہیں، مگر ہماری بدبختی یہ ہے کہ نفسہ نفسی کے اس دور میں آگے سے آگے نکل جانے کی جستجو اور ماڈرن بننے کے چکر میں ہم اسلامی تعلیمات کو نظر انداز کر چکے ہیں۔ ہم مسلمان تو کہلاتے ہیں، لیکن آج ہمارا کوئی بھی عمل اسلامی اصول کے تابع نہیں ہوتا۔ یہ مدر ڈے، فادر ڈے جیسے خرافات کا ہم سے دور دور تک کوئی تعلق نہیں، کوئی واسطہ نہیں۔ یہ رواج سراسر مغربی تہذیب کا حصہ ہے، مغربی معاشرے کی پیداوار ہے۔ مغربی معاشرے میں یہ رجحان عام ہے کہ جوانی کی دہلیز پہ قدم رکھتے ہی بچے اپنے والدین سے الگ ہو جاتے ہیں۔ مغربی ملکوں میں اولڈ ہاؤس قائم کر دیے گئے ہیں، جہاں پر والدین کو بوڑھا ہونے پر اکیلا چھوڑ دیا جاتا ہے۔ یہ فادرز ڈے، مدرز ڈے ایسے ہی لوگوں کی ذہنی پیداوار ہے کہ سارا سال تو ماں باپ کو پوچھ کر بھی نہیں دیکھتے، اور سال میں ایک دن فادر ڈے اور مدر ڈے مقرر کر کے ان کے ساتھ وقت گزار کر ان پر احسان کیا جاتا ہے کہ وہ ان سے کتنا پیار کرتے ہیں۔ اور پھر دھیرے دھیرے یہی کلچر ہمارے ملک میں بھی زور پکڑتا جا رہا ہے۔
اسی طرح مختلف برائیوں اور معاشرتی خرابیوں کو الگ الگ ڈے سے منسوب کر دیا گیا ہے، جیسے چلڈرنس ڈے، روز ڈے، پرپوز ڈے، کس ڈے، پرومس ڈے، ویلنٹائن ڈے۔ حالت یہ ہے کہ یہ سارے ڈیز ہمارے بچوں اور بچیوں کو یاد ہے، مگر انہیں کچھ یاد نہیں ہے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات یاد نہیں ہیں، اسلامی اصول زندگی یاد نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ بچوں کے دلوں میں والدین کے لیے محبت اور ان کا ادب و احترام ایسا پیدا نہیں ہوتا جیسا کہ ہونا چاہیے۔ ستم ظریفی یہ ہے کہ جب شادی کا وقت آتا ہے تو اس وقت بھی آج کے والدین دینی معیار کو ترجیح نہیں دیتے۔ شادی کے لیے ہماری ترجیحات کیا ہوتی ہیں؟ آپ اخبارات کو اٹھا کر ضرورت رشتہ کے اشتہارات کو دیکھ لیجئے۔ ہمارے معاشرے میں تلاش رشتہ کے وقت عموماً ظاہری اور مادی چیزوں کو زیادہ اہمیت دی جاتی ہے، مگر دینداری، شرافت اور اچھے اخلاق جیسی خوبیوں کو نظر انداز کر دیا جاتا ہے۔ اس کا نتیجہ وہی ہوتا ہے جیسا کہ میں نے پہلے کہا کہ آج کل کی زیادہ تر بہویں بوڑھے ساس اور سسر کی خدمت کو اپنا بنیادی فریضہ تصور نہیں کرتی، اسی لیے وہ شوہر کے بوڑھے والدین کو اپنے ساتھ رکھنے کے لیے آمادہ نہیں ہوتی۔ اب ہم آتے ہیں اس مسئلے کے دوسرے اور سب سے اہم ترین پہلو کی طرف، اور وہ ہے بچوں کے حقوق سے والدین کی لاپرواہی۔ یہ لاپرواہی جان بوجھ کر ہو یا انجانے میں، مگر ہم میں سے اکثر والدین اپنی اولاد کے ساتھ کرتے ہیں۔ ذرا غور کیجئے، ٹھنڈے دل سے سوچئے، جو والدین اولاد کو ہر قسم کی سردی گرمی سے بچاتے ہیں، اپنی استطاعت سے بڑھ کر اولاد کو سہولتیں فراہم کرتے ہیں، وہ والدین اپنی اولاد کے دل میں اپنی محبت کی جڑیں مضبوط کرنے میں کامیاب کیوں نہیں ہو پاتے؟ کیا وجہ ہے؟ اولادیں احسان فراموش کیوں ہو جاتی ہیں؟ جیسا کہ میں نے پہلے کہا، گھروں میں دینی ماحول کا نہ ہونا، اور دوسرا والدین کا اپنے بچوں کو وقت نہ دینا، یہ دو اہم چیز ہے۔ یہ دونوں چیزیں بچوں کی ذہنی نشو و نما پر بہت زیادہ اثر ڈالتی ہیں۔ بچوں کی تربیت وقت دینے سے ہوتی ہے، تعلق مضبوط ہو تو تربیت اچھی ہوتی ہے، مگر والدین کی مصروفیات، موبائل کا ضرورت سے زیادہ استعمال، روزگار کی مصروفیت، ہم میں سے ہر کوئی موبائل کو 24 گھنٹوں میں کم سے کم 4 تا 6 گھنٹے لازمی طور پر دیتا ہے۔ آنکھ کھلتے ہی پہلی ترجیح موبائل۔ ہم میں سے ہر کوئی اپنے آپ کو ٹٹولتا جائے کہ واقعی ایسا ہے کہ نہیں؟ کیا اسمارٹ فون کی وجہ سے ہم اپنے رشتوں سے دور نہیں ہو گئے؟ گھر آنے کے بعد بھی باہر کے ادھورے کام گھر لائے جاتے ہیں۔ جو ٹائم فیملی کا ہے وہ دوستوں کو کال کر کے گپے لگا کر گزار دیا جاتا ہے۔ بچے سامنے بیٹھ کر ماں باپ کا منہ دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ باپ گھر آتا ہے، پہلی بات کیا ہوتی ہے؟ آج تو میں بہت تھکے ہوا ہوں، مجھے ڈسٹرب نہ کیا جائے۔ بچے پاس آنا چاہتے ہیں، باتیں کرنا چاہتے ہیں، مگر انہیں آنے نہیں دیا جاتا۔ امی کا بھی فرمان ہوتا ہے، پاپا کے پاس نہ جاؤ، شور مت مچاؤ، پاپا تھکے ہوئے ہیں۔ مگر تھکن کے باوجود دوست کی کال آ جائے تو خوشگوار موڈ کے ساتھ ان سے باتیں کی جاتی ہیں۔ ایمانداری سے اپنے آپ کو ہی جواب دے، کبھی آپ نے اپنے بچوں کو پاس بٹھایا ہے؟ ان کو جی بھر کے بولنے دیا ہے؟ ان کی ہر بات کو غور سے سنا ہے آپ نے؟ بہت مصروفیات کے باوجود، بہت تھکنے کے باوجود بھی ایک نمازی نماز کے لیے وقت نکال لیتا ہے۔ بس بات صرف ترجیحات کی ہے۔ بچوں کو سننا، ان کو وقت دینا، یہ ان کا حق ہے۔ آپ بس بحیثیت والدین ان کو میسر تو آئیں، بچے بلا روی کا شکار نہیں ہوں گے۔ بچوں کو کم عمری میں اسکولنگ کروائی جاتی ہے، اس عمر میں جب بچے ماں باپ کے ساتھ لپٹے رہنا چاہتے ہیں۔ وہ لمحے، وہ وقت ان کی زندگی کا حاصل ہوتا ہے جب ان کو خود سے زبردستی جدا کر کے اسکول بھیج دیا جاتا ہے، جبکہ وہ جدا نہیں ہونا چاہتے۔ یہ زبردستی کی جدائی بچوں میں چچڑاپن اور ضد پیدا کرتی ہے۔ بچہ اسکول سے آتا ہے تو پہلی آواز آتی ہے، جلدی کرو ٹیوشن جانا ہے، پھر مول صاحب، پھر ہوم ورک۔ بچہ آنکھ کھولنے کے ساتھ کثرت سے جو باتیں سنتا ہے وہ 3 باتیں سنتا ہے: اسکول، ٹیوشن، مول صاحب۔ پھر رات ہوتی ہے، اب سو جاؤ، صبح اسکول جانا ہے۔ اس سارے اوقات میں، اس سارے عرصے میں بچے کو والدین میسر کب آئے؟ والدین کو لگتا ہے کہ ہم بچوں کو بھلائی کے لیے ایسا کر رہے ہیں، مگر یاد رکھیے
والدین کے انہی تکلیف دہ رویوں کے ساتھ بچے بڑے ہو رہے ہوتے ہیں۔ جن والدین کے پاس وقت نہیں ہے، انتہا کی مصروفیت ہے، وہاں بچے بیراروی کا شکار ہو جاتے ہیں، وہ بے حس ہو جاتے ہیں، والدین کے لیے ان میں حساسیت نہ کے برابر ہو جاتی ہے۔ جو ماں باپ ہیں وہ ذرا سوچے کہ ہم نے آخری بار اپنے بچے کو گلے کب لگایا تھا، اس کی پیشانی کو آپ نے کب چوما تھا، آخری بار کتنے دن پہلے مسکرا کر ان سے آپ نے بات کی تھی۔ بچوں کے ساتھ تعلقات بنانا سیکھیے، انہیں بے وجہ پیار کیجیے، مطلبی محبت نہ کیجیے۔ یہ نہ کہیں کہ آپ مجھے بہت پیارے ہو کیونکہ آپ میرا کہنا مانگتے ہو، میرا یہ والا بچہ تو میری طبیعت کے مطابق کام کرتا ہے۔ یاد رکھیے، محبت بطور رشوت نہ کیا کیجیے، غیر مشروط محبت کیجیے۔ حضرت زید بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کون نہیں جانتا، وہ بچپن میں ہی ماں باپ سے جدا ہو کر دیے گئے تھے اور آخرکار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ گئے، تو ان کے ساتھ ہی پوری زندگی، اپنی باقی زندگی گزارنے کو ترجیح دیا آپ نے۔ کیوں؟ صرف اور صرف محبت اور توجہ کی وجہ سے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو نماز میں بھی بچوں کی جذبات کا خیال رکھتے تھے۔ بچے سجدے کی حالت میں اگر آپ کے پیٹھ پر سوار ہو جاتے تو آپ سجدے کو طویل کر دیتے تھے۔ ناظرین کرام، اولڈ ایج ہوم میں جانے والوں سے پوچھیں کہ وہ کیا شکایت کرتے ہیں۔ عام طور پر ان کا شکوہ یہی ہوتا ہے کہ ہمارے بچے ہمیں ٹائم نہیں دیتے۔ غور کیجئے، یہی شکایت تو بچے بھی کرتے تھے۔ ہم جب بچوں کو ہاسٹل میں چھوڑنے جاتے ہیں، بچے روتے ہیں کہ ہمیں تو بس آپ کے ساتھ رہنا ہے، پپا ہم کو آپ کے ساتھ رہنا ہے، امی ہم کو آپ کے ساتھ رہنا ہے۔ ہم نہیں سنتے، زبردستی کرتے ہیں، بچے کی بھلائی اور فائدے کی بات کرتے ہیں۔ اولڈ ایج ہوم میں رہنے والوں سے آپ پوچھیں کہ جب آپ کے بچے آپ کو یہاں چھوڑ کر جاتے ہیں تو کیا کہہ کر آپ کو خود سے دور کرتے ہیں؟ وہی لفظ بلفظ لوٹاتے ہیں جو ان کے سماعت میں، ان کے کانوں میں انڈیلتے ہوئے آپ خود ان سے دور کرتے وقت کہا کرتے تھے۔ ہم یہ سب آپ کی بہتری کے لیے کر رہے ہیں۔ آپ کو یہاں وقت پر کھانا ملے گا، وقت پر دوائی دی جائے گی، بہت آرام اور سکون ہے یہاں، ہمیں آپ سے محبت ہے، تبھی تو آپ کو ہم یہاں لائے ہیں۔ یہی وہ جملے ہیں جو ہم پہلے کہا کرتے تھے۔ برادران اسلام، ڈرے اس وقت سے جب بچوں کی پلاننگ میں اولڈ ایج ہوم ہوں گے، اور ایسا ہوگا۔ ہر گزرتا وقت یہ بتا رہا ہے۔ ہماری اولادیں آپس میں ڈسکس کریں گے کہ کون سا اولڈ ایج ہوم ٹھیک رہے گا، کس میں زیادہ سہولتیں ہیں، کس اولڈ ایج ہوم کا اسٹاف زیادہ اچھا ہے۔ والدین کی گئی محنت، کمائی سب کچھ بچوں کے لیے ہے، مگر وقت کا نہ دینا ہر کمی پر بھاری ہے۔ یاد رکھیے، جس طرح والدین کے اولاد پر حقوق ہیں، اسی طرح اولاد کے بھی والدین پر حقوق ہیں۔ اور جیسے اللہ تعالیٰ نے ہمیں والدین کے ساتھ نیکی اور بھلائی کرنے کا حکم دیا ہے، ایسے ہی اس نے والدین کو بھی اولاد کے ساتھ احسان کرنے اور ان کے حقوق پورا کرنے کا حکم دیا ہے۔ ان کے ساتھ احسان، ان کی بہترین تربیت کرنا دراصل امانت کو صحیح طریقے سے ادا کرنا ہے، اور ان کو آزاد چھوڑ دینا اور ان کے حقوق میں کوتاہی کرنا، وقت کا نہ دینا دھوکہ اور خیانت ہے۔ اس بات میں کوئی شک نہیں کہ اگر اولاد کی صحیح تربیت کی جائے تو وہ آنکھوں کا نور اور دل کا سرور ہو جاتا ہے، لیکن اگر اولاد بگڑ جائے اور اس کی صحیح تربیت نہ کی جائے تو وہی اولاد آزمائش بن جاتی ہے۔ اس لیے اگر ہم اپنی اولاد کو دینی ماحول فراہم کریں اور انہیں اسلامی طرز زندگی کا عادی بنا دیں تو یقین جانیے ان کے ذہن میں اولڈ ایج ہوم کا کبھی تصور بھی نہیں آ سکتا۔ آخر میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی رضا کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو کچھ بھی ہم نے کہا ہے اس پر ہمیں بھی اور آپ کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ ناظرین کرام، آپ کو ہمارا یہ پروگرام کیسا لگا نیچے کمنٹس کر کے ضرور بتائیں، اپنے نیک مشوروں سے نوازیں، اور اس پروگرام کو شیئر کریں، لائک کریں، اور سیاست ٹی وی کو سبسکرائب کرنا بالکل نہ بھولیں۔ انشاءاللہ ملتے ہیں پھر نیکسٹ ایپیسوڈ میں ایک نئے موضوع کے ساتھ، ایک نئی فکر کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔